رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ابھی ہم سے جدا ہوا ہے، جو ہمارے لیے بڑے خیر اور بہت ہی برکتیں لے کر آیا تھا، جس سے ہم نے نفع کثیر اٹھایا۔ ہمیں عبادتوں کا موقع ملا، تلاوتوں کے مواقع میسر ہوئے، عبادات میں دل لگے، روز و شب میں ہم اللہ کے یاد کرنے میں لگے رہے۔ اور رمضان المبارک اصل میں آیا بھی تھا اسی لیے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا چند دنوں کے لیے ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اور یہ مہینہ اس لیے ملا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، مسلمانوں کے جو اچھے اوصاف ہیں وہ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہمیں ملا ہوا تھا تاکہ ہم اپنے بقیہ ایام کو اسی کی روشنی میں گزار سکیں۔ یعنی ایک مہینہ جو ملا، جو مہینے بھر کی عادتیں رہی، جو معمولات رہے، اور جن چیزوں سے بچنے میں آسانیاں رہیں، گناہوں کی طرف دل نہ چلا، قلوب متوجہ نہ ہوئے، نگاہ کی جو ہے غلط نگاہ کا استعمال نہ ہوا، فرمایا کہ جو ہے یہ اب سلسلہ پورے سال چلنا چاہیے۔ اب یہ سلسلہ پورے سال ہونا چاہیے کہ زبان چلے تو کسی کو تکلیف نہ دے، آنکھ اٹھے تو کسی غیر محرم پہ نہ چلے، کان کا استعمال ہو تو کسی کی غیبت نہ سنی جائے، اور اگر ہو سکے تو لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کو زحمت نہ دی جائے۔ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یہ سبق دے رہا ہے، اور دیکھے چلا بھی گیا۔ اب کمال یہ ہے کہ ہم اس کی جتنی رحمتیں تھیں، مغفرتیں تھیں، خاصیتیں تھیں، اس سب کو پورے سال میں حاصل کرنے کی فکر کریں۔ سب سے اہم چیز ہے تلاوت کی کثرت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے بہت دور رہتے ہیں۔ بقول حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی رمضان المبارک میں قرآن کریم کھلتا ہے، یا پھر کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن کھلتا ہے، ورنہ عامتاً لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، قرآن کے احکامات سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا گھر کے گھر ویران ہوئے، گھر کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں آئیں جو مسلمانوں کے گھر میں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ اللہ کا جو کلام ہم تک آیا ہوا تھا، جو خالق کا خط مخلوق کے نام آیا ہوا تھا، جسے ہم کلام مجید کہتے ہیں، اس کے پڑھنے کی فرصت نہ رہی، اسے وقت دینے کا موقع نہ رہا۔ اس لیے اب دنیا کی چمک دمک کھینچ لے گئی، دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف بڑھاتی ہوئی چلی گئی، اور ہم دنیا میں اتنا زیادہ مغروق ہوئے کہ اپنے آنے کا مقصد بھول بیٹھے، مالک کریم کی عبادت میں لگنا بھول گئے، مالک کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بھائی جب یہ تو گھر کا اصول ہوتا ہے، کمپنی کے اصول ہوتے ہیں، مالک کی بات نہ مانی جائے تو اس سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، ڈیوٹی نہیں لی جاتی ہے۔ جب قوانین کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو اس سے ڈیوٹی چھین لی جاتی ہے، اس کو جو ذمہ داریاں ملتی ہیں واپس لے لی جاتی ہے۔ اب جب ذمہ داریاں ملتی ہیں واپس ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں پروٹوکول بھی واپس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی وزیر ہو اور حکومت کی منشا کے خلاف عمل کر رہا ہو، حکومت ذمہ داری لیتی ہے تو پروٹوکول واپس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ پروٹوکول بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جتنی سہولیات مہیا ہوتی ہیں سب واپس لے لی جاتی ہیں، جو لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں وہی اندر ڈالنے کی بات کرنے لگتے ہیں۔ بس بات ایسی ہے، احکم الحاکمین کی باتیں نہیں مانی جائے گی، مالک کریم کے احکامات پر عمل نہیں کیا، کچھ گھر سے لے کر تجارت تک، رشتہ دار سے لے کر زراعت تک، یعنی الف سے لے کر بڑیا تک جتنے بھی احکامات ہیں سب نظر انداز ہوتے رہتے ہیں۔
کیا چیز لگی ہوئی؟ من چاہی زندگی لگی ہوئی کہ من چاہی زندگی گزاری جائے گی، دل کو جو بھائے گی وہ چیزیں کی جائے گی، جو اللہ کا حکم ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جاتا، داعیہ بھی پیدا نہیں ہوتا، اور آخری منزل اور پڑاؤ یہ ہے کہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں پر عمل کرنا بھی، اور پھر رفتہ 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 ہم کھڈکھائی میں گرتے چلے جاتے ہیں، نقصانات میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو حالات جو بگڑے ہوئے اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کی بدعملیاں ہیں، مالک کو ناراض کر بیٹھے ہیں، مالک کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے، مالک کی جو باتیں نہیں مانی گئی، کہ ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے بحر و بر میں پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ، دو ہی تین چیز میں سناؤں گا، وقت مختصر بھی ہے، زیادہ سنانا بھی نہیں، زیادہ سننے کے متحمل بھی اپنی، اس لیے کہ عادت کیا ہے، اس وقت آرام کی تھی پورے 1 مہینے، تو 3 باتیں بس سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ مالک کو خوش کرنے کی فکر کی جائے، مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک دم سے ویسے ہی آپ بن جائیے، کوشش کی جائے، ارادہ کیا جائے، چلنے کی سعی تو کی جائے، چلنے کے لیے تیار تو کیا جائے، چلنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے قدم تو آگے بڑھاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نگاہ، ذات پر نگاہ رکھ کر کے قدم آگے بڑھاؤ گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو بس مالک کی طرف نگاہ کر کے قدم آگے بڑھائی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کرو بس اللہ کی ذات پر نگاہ لگا کے رکھو، بقیہ سب چیزیں آسان ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کریم کی جو تلاوت چھوٹے گی ہماری آئندہ، اس سے بچنے کی کوشش ہوگی، اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے وقت متعین کیا جائے گا، 10 ہی منٹ صحیح، 5 ہی منٹ صحیح، روزانہ قرآن کریم کی ایک ہی صفحہ صحیح، ایک صفحہ صرف میں کہتا ہوں ایک صفحہ ہی صحیح، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ اب تو بھائی عذر بھی نہیں چلنے والا ہے، آپ کوئی کسی بہانے بازی کرنا چاہے نہیں چلنے والا، سہولیات اتنی ہے، آپ آفس میں بیٹھے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، آپ کے موبائل پر قرآن موجود ہے، آپ کھولیے ایک صفحہ پڑھ لیجئے، بس نہیں پڑھ سکتے ہو، آپ کہیں پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، پڑھنے کی جو ہے ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، پڑھ نہیں پاتے، ہم نہیں پڑھ پائیں گے، تو ٹھیک ہے قرآن سن لو، ایک صفحہ سن لو بھائی، 5 منٹ قرآن سن لو، ماں ترجمہ کے قرآن کریم کو ایک صفحات کو سن لیجئے، اس سے آپ کا تعلق مضمون سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایک چیز خالق کی جو ناراضگی مول لی ہے، مالک کو خوش کرنے کے لیے مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دوسری چیز ہمیں اپنی تعلیم کے سلسلے میں فکر کرنا ہے، ہمیں اپنی تعلیم کے سلسلے میں فکر کرنا ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیم سے جو دور ہو رہا اسے کیسے جوڑا جائے، بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، بچوں کو کیسے ان کے علوم جن علوم سے وہ دور ہوتا چلا جا رہا، عصری علوم جو ہیں انہیں اس چیز پر تیار کیا جائے کہ بچے علم دین یا عصری علوم حاصل کرنے والے بنے، عصری علوم حاصل کرنے والے بنے۔ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں ان بچوں کو پڑھانے کی فکر کی جائے۔ بچے آج ہمارے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھنے کی وجہ سے بڑی خرابیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ بچوں کے پڑھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فارغ جب بچے ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے تو پھر وہ ان سے خراب کام ہونے لگتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھنے کا کام ہونے لگتا ہے، لا یعنی باتیں ہونے لگتی ہے، پھر اس کے غلط اثرات سماج اور معاشرے میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیسے علم سے آراستہ کیا جائے، اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو لوازمات کیے جا سکتے ہیں ان کا اہتمام کرنے کی مکمل طور پر سعی اور کوشش ہونی چاہیے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
اور اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ مولوی صاحب مفتی صاحب تقریر کر رہے ہیں مدرسے کی تشکیل کر رہے ہوں، لا، ایک دم سے نہیں۔ مدرسے میں جتنی ضرورت ہے بچے پہنچ رہے ہیں، جتنا کام ہے اتنا پورا ہو رہا ہے، جتنا ٹارگٹ تھا وہ سب چیزیں۔ ٹارگٹ کیا تھا مدرسے کا؟ نکاح پڑھانے والے لوگ مل جائیں، جنازہ پڑھانے والے لوگ جو مل جائیں، مسئلہ مسائل بتانے والے مل جائیں، اور روزمرہ کی زندگی میں حالات جو پیش آتے رہتے وہ حال احوال سنانے والے مل جائیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں اگر کسی کی آ رہی ہوگی کہ یہ مدرسے کو اور بڑھانے کی بات کر رہے ہوں گے، نہیں بھائی، میں بات کر رہا ہوں اصلی تعلیم کا، کہ اصلی تعلیم بچے کیسے حاصل کریں۔ آپ اگر جائزہ لیں گے اٹھا کر جو گورنمنٹ کے آنکڑے اٹھا کے دیکھیے گا، پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہم جیسے سمجھداروں کی ہے، جو سماج و معاشرے کے ہم بڑے لوگ شمار کیے جاتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو سماج کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، غلطی ان کی ہے بھائی۔ ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے بچوں کو پڑھنے کی جگہ نہیں دی، ان کے لیے باقاعدہ اہتمام نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے جو ہے یونیورسٹی اور کالج کی جگہ نہیں متعین کی، بچے پڑھنے کے لیے نہ تیار کیے گئے، نہ ماحول بنائے گئے، یا بچے جو پڑھنا چاہتے تھے حالات ان کے دیگر گو تھے، پڑھنے کے لیے ان کے پاس اسباب مہیا نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے ان کی مدد ہوتی، ان کو آگے بڑھایا جاتا، ان کو پڑھایا جاتا، ان کی پڑھائی کو آگے اور جہاں تک وہ پڑھ سکتے تھے ان کے پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا۔ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی، ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، بہت سوچا، بہت سمجھا، پاسپورٹ بنوایا، بچے کے لیے ویزا تھپا لگوایا اور آگے بڑھا دیا۔ بچہ کمانا شروع ہوا تو اب آرام و آرائش کی چیزوں کے گھر میں میلے لگائے گئے۔ آپ دوسری قوموں کے حالات کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، جو اس قوم کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کے دبے کچلے لوگوں کے لیے باقاعدہ فنڈ بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، پیسہ مہیا کراتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب بچے پڑھے لکھے ہوں گے، سماج میں خرابیاں نہیں ہوگی، معاشرہ خراب نہیں ہوگا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور پھر آپ ترقی کرتے چلے جائیے گا۔ گلا شکوہ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تیاری کرنی پڑے گی۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دینا۔ ہر چیز ہماری ہوتی ہی نہیں ہوتی بھائی، پیسہ آیا تو 2 قسم 4 قسم کی گاڑی ہو گئی ہمارے پاس، 1 مکان سے 3 مکان ہمارے پاس ہو گئے، کتنے اہتمام ہوتے ہیں؟ اللہ نے دیا، کریے، کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم ایک الگ سے نظام بنایا جائے۔ اللہ نے اگر کسی کو 1 لاکھ روپے مہینے میں دیا، 5,000 روپے الگ کر دو بھائی، کسی ایک بچے کو پڑھوا دو۔ جو بچے پڑھنے چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنے کے، ان سے ترقی کرنے کی امید ہے کہ آگے پڑھ کر آگے بڑھ جائے گا، اس بچے کی تائید کی جائے، اس بچے کی مدد کی جائے، اس بچے کو آگے بڑھایا جائے، وہ جہاں تک پڑھ سکے اس کو پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ میں یوں ہی نہیں، اس کو تقریر نہ سمجھیے گا کہ آئے ہیں تو کچھ بولیں گے، اس کو بہت دل سے سنیے گا بھائی۔ یہ بات جو خرابیاں دکھ رہی ہے اس کا میں سد باب بتا رہا ہوں۔ جو خرابیاں آج اخباروں میں زینت بنتی رہتی ہے، الگ الگ عنوانات سے خبریں آتی رہتی ہے، اور زینت ہم بنتے ہیں خبروں کے لیے۔ اس کا نمک مرچ کون بنتا ہے؟ ہم بنتے ہیں، ہماری نسلیں بنتی ہے، ہمارے بھائی اور بہن بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تیار نہیں ہیں، چند منٹ بات چیت کر کے پھر آگے ایسے سماج اور قوم ترقی نہیں کرتی ہے بھائی۔ بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے، پھر اپنی خواہشات کو پامال کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دینا پڑتا ہے، تب جا کر ایک سماج تیار ہوتا ہے، تب جا کر ایک نظام کھڑا ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مدارس کی آپ مثال لے لیجیے۔ ایک شخص فرد واحد کھڑا ہوتا ہے، پورا نظام کھڑا کرتے 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 کہاں تک لے جاتا ہے، کتنے ہزاروں بچے حافظ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مدرسہ بیت العلوم کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، جسے آپ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے ایک بیج لگایا، ایک درخت لگایا، اس کی سعی کی، اس میں محنت کی، اس کو پانی دیا، اس کی دیکھ ریکھ کی، وہ درخت تناور ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اس کے نیچے فائدہ اٹھا
اٹھانے والوں کی جو تعداد بڑھتی رہی، آج دیکھیں گے آپ تو پوروانچل کے پورے حصے میں کریا گاؤں وہاں کے بچے آپ کو پڑے ہوئے مل جائیں گے، ہزاروں آپ کو حفاظ ملیں گے، علماء ملیں گے، پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے۔ کون ایک شخص کھڑا ہوا پورے سماج میں، اس نے دین کی تعلیم کو عام کیا، خرافات کو دور کیا، بدعات کو دور کیا، غیر ضروری چیزیں جتنی تھی سماج میں سب کو دور کیا۔ ایک شخص، ایک فرد واحد کھڑا ہوتا ہے، نظام مستحکم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ایک قصبے میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں مجھے کالج بنانا ہے، مجھے بڑھیا اسکول بنانا ہے، مجھے ایک ماڈل کا اسکول بنانا ہے، وہ اسی کے لیے صبح شام ایک کر دے، خالص للہ کرنا ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ تجارت کے لیے تو بہت سے کھلے ہوئے ہیں، خالص للہ قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا، تب جا کر ایک قصبے میں وہ چراغ جلے گا، وہ روشنی ہوگی، اس سے جو لوگوں کے گھروں میں اندھیرا ہے وہاں پر اجالے پہنچنا شروع ہوں گے، وہاں پر اس کی رونق پہنچنا شروع ہوگی۔ ایک شخص کو کھڑا ہونا پڑے گا، ایک شخص کو لگانا پڑے گا، لوگوں کو طعن و تشنیع کو سننا پڑے گا، لوگوں کے الزامات کو سننا پڑے گا، محنت اور مجاہدات کرنے پڑیں گے، اپنا ذاتی پیسہ لگانا پڑے گا، صبح شام ایک کرنا پڑے گا، آرام کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر ایک نظام مستحکم کھڑا ہوگا۔ اور یوں ہی گپتا کرنے سے، گلا شکوہ کرنے سے کہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، حکومتیں خیال نہیں کرتی ہے، حکومت ہمیں پامال کر رہی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کھڑا ہونا پڑے گا اور کھڑے ہو کر قوم کی رہنمائی کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے اپنی تمام آرزوؤں کا خون کرنا پڑے گا، اپنی تمناؤں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر آپ کا معاشرہ اچھا، خوبصورت، حسین بنے، ورنہ شکوہ کرتے رہیے۔ میں تو مثال دیا آپ کو، مدرسے سے آپ لیجیے، مدرسے میں ایک ہی شخص کھڑا ہوتا ہے نا، کتنا محنت کرتا ہے وہ، پورے علاقے میں دوڑنا، سب کے یہاں جانا آنا، سب سے ملنا جلنا، رات صبح ایک کرتا ہے، تب جا کے وہ نظام ایک کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے اسکول بنانے پڑیں گے، ایسے ہی کالج بنانا پڑیں گے، ایسے ہی مخیر لوگوں کی تنظیمیں بنانی پڑے گی، چھوٹی چھوٹی، زیادہ نہیں، وہاں سیاست نہیں کرنی، وہاں پہ ہنگامہ نہیں کرنا ہے، بس 2 4 5 لوگ ایک قصبے میں، ایک قریے میں جمع ہو کر بنا لیں اور پھر وہ کام کرنا شروع کریں، اور کچھ نہیں، سیاسی کوئی کام نہیں، اور کوئی بیان بازی نہیں، کسی بھی طریقے کی بات نہیں، بس ایک کام، بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ جو بچہ جو پڑھ رہا ہے وہی تعلیم دی جائے، اس کو یہ نہ بتایا جائے تم یہ بنو، ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کو ڈاکٹر میں لگایا جائے، ایک بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے اس کو انجینئر کی پڑھائی پڑھوائی جائے، اسے نہ بتایا جائے کہ آپ ڈاکٹر بنو۔ ایک بچہ کھڑا ہو کر وہ تیار ہو رہا ہے کہ میں لائر بنوں گا، اس کو لائر بنوائیے، اس میں محنت کیجیے۔ جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں ان کو وہ مشورہ دیں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے سے اس کی مدد کریں، اس کو پڑھوائیں تاکہ وہ آگے چل کر سماج کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ اور یہ سب کام خالص للہ، تجارت نہیں، تجارت تو پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ اسکول کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ کالج کھلے، تجارت ہے، وہ پیسے کما رہے ہیں، وہ کرتے رہے اپنا، اس کو ہم نہیں کہتے کہ بند ہونا چاہیے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوسری تجارت کی جگہ اگر تعلیم ہی کی تجارت ہے، کچھ تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک اللہ سے تعلق جو کمزور ہو گیا اس کو مضبوط کیا جائے، دوسرے یہ ایک نظام بنانا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو سمجھدار بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ پڑھنے کی عمر سے آگے بڑھ گئے ان کو ذریعے معاش سکھلایا جائے، ڈپلومہ کے کورسز آتے ہیں 2 سال کے، 1 سال کے، پڑھوائیے، تھوڑا دنیا گھومیے تب پتہ چلتا ہے لوگ کیسے کیسی خدمات کرتے ہیں۔ پوری ہزاروں بچوں کو پڑھوانے لوگ اسی ہندوستان میں موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو کام دوسری طرف بڑھ پڑتا ہے، دوسری طرف انویسٹ ہونا لگتا ہے۔ میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی اس ہندوستان میں جو اپنی کمائی کا 33%، 25%، 20% اس پہ لگاتے ہیں۔ بہرحال تو ایک چیز اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے، گلا شکوہ نہیں کرنا ہے کہ ہمارے اپنے اصول توڑے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی چیزوں پہ عمل نہیں دیا جا رہا، ہمارے لا جو پرسنل لیتے اس میں دخل، سب مت کرو بھائی، اپنا کام کھڑا کرو، اپنا نظام بناؤ، اپنی چیزیں لے آؤ، نعم البدل پیش کرو، کسی چیز پر نکیر مت کرو، نعم البدل پیش کر دو، نعم البدل لے آؤ، اس کے بعد نکیر کرو کہ ٹھیک ہے یہ چیز اگر حق مانگا جائے گا، دستور مانگا جائے گا، ایسا نہیں، بدل تو لے آؤ بھائی، بدل تو لے آؤ، اس کا کوئی بدل ہو پھر حق دستور مانگا جائے گا، بدل ہی نہیں ہے۔
آپ کیا کریں گے؟ مانگ کیا، آپ نے کہا امتحان نہیں دیں گے، ترقی کی بات ہوئی بھائی، تنزلی ہو گئی۔ آپ نے کہا ہم بات نہیں مانتے، ہمارے جو اللہ میں دخل اندازی ہو رہی، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ ہم امتحان میں نہیں جائیں گے، بچے امتحان نہیں دینے گے، نقصان ہوا نہیں ہوا؟ بدل لے آؤ بھائی، اپنا بدل لے آؤ۔ تو ایک چیز قرآن کی تلاوت کو کرنا ہے، اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تعلیمی نظام کو مستحکم اور بہتر بنانا ہے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ضروریات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں آگے چل کے کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو کل کا انتظام کرتا ہے، جو آج کا کھانا مل گیا سو گیا وہ دنیاوی اعتبار سے سمجھدار نہیں کہلاتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے آگے چل کر کے۔ جب وہ ان چیزوں پر نگاہ رکھے گا تو آپ کو بہت سی چیزیں دکھائی دے گی۔ عیدگاہ چھوٹی ہو رہی ہے، عیدگاہ بڑی ہونے کا انتظام ہونا چاہیے۔ عیدگاہ چھوٹی ہو رہی نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ٹھیک ماشاءاللہ ہو جاتا ہے، بھائی 5 سال آگے سوچو آپ۔ عیدگاہ ہماری چھوٹی پڑ رہی ہے، عیدگاہ اگر آج ہم نہیں لے پائیں گے جگہ اور کہیں مزید اور نہیں لے سکے تو کل پھر روتے پھریے جگہ ہی نہیں ہے، تب کہیے گا حکومت ہمیں سڑک پہ نماز نہیں پڑھ۔ اپنا انتظام تو کرو بھائی۔ عیدگاہ ہماری چھوٹی ہو رہی، ہم کہیں 10 بیگھہ 15 بیگھہ 20 بیگھہ 10 ایکڑ 5 ایکڑ زمین خرید نہیں سکتے، خرید سکتے۔ ابھی جگہیں بہت ہمارے ارد گرد خالی ہے، لگ کر خرید لیں ہم۔ قبرستان کی جگہ ہماری چھوٹی پڑ رہی، تنگ دامانی کا شکار ہے، ٹھیک ہے ابھی کام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اللہ کرے چلتا رہے، لیکن کچھ تو آگے سوچا جائے گا، نہیں سوچا جائے گا بھائی۔ قبرستان میں آبادی بڑھ رہی، تعداد بڑھ رہی، لوگ بڑھ رہے ہیں، ہمارے لوگ آ رہے ہیں گاؤں دیہات سے، انتظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آگے سوچنے والا سوچے گا، نہیں سوچنے والے کہے کہاں کی دور کی باتیں لے جائے۔ جو اچھا سوچنے والا ہوگا، باوصول ہوگا، وہ سوچے گا ایک مرتبہ کہ بھائی آگے چل کے 5 سال کے بعد 8 سال کے بعد ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تب جگہیں خالی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو خیال میں اپنے لایا جائے، اپنے خیال میں ان چیزوں کو لایا جائے کہ ہماری عیدگاہ کے لیے جگہ کم سے کم 10 ایکڑ میں ہونی چاہیے، ہماری قبرستان کے لیے جگہ کم سے کم 20 ایکڑ میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ جب سوچ پیدا ہوگی، یہ جب فکر پیدا ہوگی، دیکھو بھائی ایک چیز میں جانتا ہوں وہ یہی ہے، اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر کے کام کیا جاتا ہے تو کوئی کام رکتا نہیں، اور یہ مدرسے والوں کو اور زیادہ اطمینان ہوتا ہے، اس لیے وہاں کوئی آمدنی ہے ہی نہیں کہ مہینے میں 10-20 ہزار وہاں سے آئے گا، 1 لاکھ آئے وہاں سے آئے گا، سب اللہ ہی کے نام پہ بیٹھے رہتے، مصلی بچھائے ہوئے، آیا تو دیتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نظام نہیں چل رہا، ہمیں تو بھائی بہت یقین کامل ہے، پختہ یقین ہے اللہ کی ذات پہ نگاہ رکھ کر کے کام شروع کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تائید غیبی فرمائیں گے، نصرت ہوگی، دروازے کھلیں گے، مخیر حضرات آگے بڑھیں گے اور انتظام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کیا ارادہ کرنا پڑے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارادہ کرو، اللہ پہ نگاہ رکھو، آگے بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ راستے پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ راستے پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آگے چل کر کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، آج اس کا اگر انتظام کر لیا جائے گا تو کل آئندہ چل کر ہمیں کوئی دقت نہیں ہونے والی ہے، کوئی الجھن نہیں ہونے والی ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، اور اگر مطمئن بیٹھے رہے اور اگر یوں ہی نیند میں پڑے رہے، خواب آور رہے، تو بھائی پھر بڑا خسارہ ہونے والا ہے، نقصانات ہونے والے ہیں۔ وہ قومیں، ان قوموں کا کبھی عروج ہی نہیں ہوتا ہے جو لوگ سونے میں لگے رہتے ہیں، جو اپنی تمام خواہشات کو تکمیل میں لگے رہتے ہیں، ان کی ترقی نہیں ہوتی ہے، ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھتی ہے۔ جو آگے بڑھتے ہیں، جفا کشی کرتے ہیں، حقوق کے لیے اپنے وہ لڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے، اسباب بناتا ہے، افراد کھڑے کرتے ہیں، حال احوال درست ہوتے ہیں، اور ان کی تمام چیزیں پھر اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سب لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس کا انتظام کرنا ہے اور ابھی کر لینا چاہیے، ابھی یہ نظام بن جانا چاہیے۔
اس کے لیے باقاعدہ تیاری ہونی چاہیے کہ ہم عیدگاہ کو اپنی کیسے کشادہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی قبرستان کو کیسے کشادہ کر سکتے ہیں، اس کے بڑے ہونے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں، اور کہاں پہ جا، اور تھوڑا موڑا مت سوچیے گا 2 بیگھہ اور لے لینا، کم سے کم 10 ایکڑ مانگنا ہی اللہ سے بھائی، مانگنا اللہ سے، تو کیا 1 ایکڑ کا 10 ایکڑ، ہاتھ پھیلاؤ اور رونا شروع کر دو اور اس کے انتظام میں لگ پڑو، مل جائے گی آپ کو چیزیں، آپ کو مل جائیں گی، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، سب چیزیں حاصل ہو جاتی، لیکن اس کے لیے میں نے ایک بات بیچ میں کہی ہے، ایک شخص کو لگنا پڑتا ہے، اسے اپنی تمام چیزوں کو دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ چند افراد جب کھڑے ہوتے ہیں تب وہاں جو معاشرہ بہترین بنتا ہے، اور یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا، یہ کام ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم تو بس اپنے میں خوش ہیں، نہیں سب ٹھیک ہی ہے ماشاءاللہ، آمدنی ہو گئی، کرایہ آ رہا، سو رہے کھا پی کے آرام سے، تو پھر بھائی ترقی ہو چکی۔ کرنے کی کوشش ہو، کرنے کے لیے اپنے کو تیار کیا جائے، اپنے کو باقاعدہ لگانے کے لیے اہتمام کیا جائے، اور ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کے جہاں 2-4 آدمی جمع ہو سکتے ہیں، باقاعدہ مشورہ کر کے باتیں طے کر کے کام کو بڑھانا چاہیے۔ 2 چیزیں کرنی ہیں ابھی آئندہ جن کی ضرورت ہونے والی ہے، ایک کالج جو خدمت کے لیے ہوگا، جو تجارت کے لیے نہیں، بچوں کے عصری علوم کے حصول کے لیے برائے خدمت کالجز علاقے میں کھلنا چاہیے۔ جو لوگ ہیں اللہ نے جنہیں صلاحیت دی ہے، ہم علماء کو تو معلوم نہیں ہے بھائی، کالج کی زندگی نہ دیکھے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اس کی چیزوں کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن اگر لوگ نہیں بڑھیں گے تو یہ کام بھی علماء کو کرنا پڑے گا، اگرچہ معلوم نہیں ہے، اگرچہ پتہ نہیں ہے، اگر جو لوگ جانکار ہیں اس کے، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، جو اس میں پلے بڑھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں، اس کام کو اپنے سر پر اوڑھیں، تاکہ وہ نظام اچھے سے بہترین طریقے سے سامنے آ سکے۔ اس کے لیے تمام چیز کو بھائی ماننا پڑے گا، اپنی تمام چیزوں کو دبانا پڑے گا، اس کے لیے پہلی شرط اول یہی ہے۔ والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھو اللہ کے لیے کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی اللہ کے نام پر، خالص للہ نیت کر کے کام کرنا پڑے گا، اپنا پیسہ بھی لگانا پڑے گا، مجاہدات بھی کرنے پڑے گے، پھر قوم سے یہ سننا پڑے گا کہ یہ لوگ چندہ کھانے والے لوگ ہیں، تب جا کر کام ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور دل پکڑ کے بیٹھ گئے، بھائی قربانیاں میں دیتا رہتا ہوں اور تانے بھی قوم کے لیے سنتا ہوں، قوم کے نام پر میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے آرام و آرائش کو چھوڑ دیا، تو کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات شروع میں بڑھائی ہے، خالص للہ، اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کے کام شروع کیا جائے۔ خلق کیا کہہ رہی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مخلوق کیا کہہ رہی اس سے بالکل بھی جو ہے توجہ اس کی طرف نہیں دینی ہے، اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر کے، اللہ کے اوپر اعتقاد کر کے، توکل کر کے، اور تمام چیزوں کو امانت دیانت کے ساتھ کرتے ہوئے اگر کیا جائے گا تو ہماری تمام چیزیں اچھے سے ہوتی رہیں گی۔ تو اپنی تعلیم کے سلسلے میں یہ اسکول اور کالج کا باقاعدہ نظام بنایا جائے، بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے پڑھانے کے لیے جگہیں بنائی جائے۔ دوسرے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس اسباب کی کمی ہے، ان بچوں کی باقاعدہ مدد کی جائے، ان کو پڑھوایا جائے، اور جو بچے جس فن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فن میں ان کو لگایا جائے، اس فن میں ان کو لگایا جائے۔ دوسری چیز ہے یہ کہ ابھی فی الحال جیسے یہ ہمیں عیدگاہ کی ضرورت ہے، جگہ تنگ پڑ رہی، ہمیں قبرستان کی ضرورت ہے، جگہ تنگ پڑ رہی، تو اگر آج تیاری کر کے 15-20 ایکڑ جگہ کہیں خرید لی گئی تو آگے 50 سال تک ہمیں اطمینان اور سکون رہے گا، آنے والی نسلیں اطمینان سے رہے گی۔ سڑکوں پہ نماز تو نہیں پڑھنی ہوگی نا بھائی، سڑکوں پہ ہمیں کیا ضرورت ہے سڑکوں پہ نماز پڑھنے کی؟ ہم اپنی عبادت کی جگہوں پر نماز پڑھیں گے، جو ہماری جگہیں متعین وہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو کوئی میسج آیا ہوگا مفتی صاحب کو کہ اس پہ بھی بولیں گے، نا، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں بھائی، اپنا نظام ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم آبادی میں سب سے کم ہیں اور آرام اور سہولت کی چیزیں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ کام کے بننا نہیں چاہتے۔
جب تعلیم میں لگیں گے، جب چیزیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آرام آرائش کا جو جال پھیلا ہوا ہے سب سمٹ کر ایک طرف چلا جائے گا۔ کام نہ کرنے کی وجہ سے، پڑھائی کے زیور سے آراستہ ہوگا تو بقیہ اور کسی زیور کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ قلم اٹھانے کی اگر اسے صلاحیت ہو گئی تو کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو میں دوستو، سورج اوپر آ چکا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک رمضان المبارک ابھی جدا ہوا ہے، اس کے اعمال جو کیے جا رہے تھے اس کو پورے سال جاری کیا جائے، پورے سال جاری کیا جائے۔ زبان کی حفاظت ہو، غیبت وغیرہ سے پرہیز ہونا چاہیے، نگاہ کی حفاظت ہو یعنی نیچی رکھ کر چلیں، کان کی حفاظت یعنی غیر ضروری باتیں، غیبت سننا، گانے سننا اور ایسی چیزیں سننا جو شریعت منع کرتی ہے اسے پرہیز کرنا۔ تلاوت کا اہتمام میں نے کہا، تلاوت کیجئے بھائی، نہیں ہو سکے 1 صفحہ کیجئے، کتنا کیجئے؟ 1 صفحہ کیجئے بس، نہیں کر سکتے 1 صفحہ سن لیجئے ماں ترجمہ کے، موبائل سب کے ہاتھ موجود ہے، اس میں لگا دیجئے، آپ 1 صفحہ سنیے، زیادہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ 1 صفحہ صرف سنیے، اسی 1 صفحہ سننے کی برکت سے آپ 1 پارہ سننے بھی لگیں گے اور اسی 1 صفحہ تلاوت کی برکت سے آپ 1 پارہ کی تلاوت بھی کرنے لگیں گے۔ دوسری چیز، اپنے لیے پڑھائی کا نظام بہتر بنایا جائے، بچوں کے لیے فکر مند ہو، اس کے لیے اس کو تقریر نہ سمجھیے گا کہ نماز سے پہلے کا ایک حصہ تقریر کا ہوتا ہے وہی مولانا صاحب پورا کر لیں، نہ، اس کو ایک ضرورت سمجھیے گا جس کے بارے میں باقاعدہ سوچنا ہے، اور یہ ایک بڑا کام سمجھیے گا، ایک بڑا کام سمجھیے گا جو وقت کے حساب سے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری یہ جگہ اب کمی کا شکار ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، تعداد الحمدللہ بڑھ رہی ہے، لوگ بڑھ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے قبرستان کی جگہیں کم ہو رہی، اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں ابھی سے فکر مند ہونا پڑے گا، جگہ کی تلاش کرنی پڑے گی، اور جگہ لینی ہو بڑھا کے لینا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا بھائی کم سے کم 10 سے 15 ایکڑ جگہ لے لی جائے تاکہ پھر وہ کام سب اطمینان سے ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔